روحانیت کا جو راستہ ہے وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ شریعت سے ہو کے نکلتا ہے۔ شریعت کا لفظ جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف اسلام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم شریعت کے اصل میننگ کی طرف جائیں گے تو بہت ساری باتیں واضح ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ القرآن مرشدن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جو بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ویڈیو کو، میرے میسیجز کو غور سے سنتے ہوں گے اور سنتے بھی ہیں، کیونکہ اس کا جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ وہ مجھے کمنٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور جو نئے آئے ہیں ان سے یہ گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کو پورا دیکھیے گا، یہ 8-10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اتنی لمبی ویڈیو نہیں ہوتی۔ جب اس کو پورا دیکھ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ انصاف ہو جاتا ہے۔ چلیے جناب اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روحانیت کا جو راستہ ہے وہ شریعت سے ہو کے نکلتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے روحانیت ملے، کیونکہ ہم بہت سی چیز چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ کرتے نہیں، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چاہ ہی سب کچھ ہمیں ملا دے گی، لیکن ایسا بالکل نہیں۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کا اصل راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو روحانیت کا اصل راستہ شریعت سے ہے۔ یہ کس طرح ہے یہ میں آپ سے آج ڈسکس کروں گا۔ پہلا لفظ شریعت۔ شریعت کا مطلب قانون۔ یہ جو قرآن پورا شریعہ سے بنا ہوا ہے، اس میں قانون ہے، اس میں لاز ہیں، رولز ہیں، کس کے لیے؟ زندگی گزارنے کے لیے۔ ہم جب قرآن کھولتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ تر محکم آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اس قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں، ایک محکم آیات اور دوسری متشابہات۔ محکم آیات وہ ہے جس میں حکم کیا گیا، اور متشابہات آیات وہ ہیں جو بار بار دہرائی گئی یا جو قصے کہانیاں سنائی گئے ہیں، جسے ہم حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن کی احادیث۔ تو محکم آیات کا مطلب ہے حکم کی گئی آیات، یہ ساری شریعہ ہیں، جیسے شراب نہیں پینا، زنا کے قریب نہیں جانا، ناپ تول میں فرق نہیں کرنا، وعدہ کرنا تو نبھانا۔ جو معاملات وراثت کے آتے ہیں کہ بیٹے کا حصہ کیا ہے، بیٹی کا، بیوی کا، اگر کوئی مر جائے تو وہ کتنا چھوڑ جائے گا، کتنا اس کو بچوں کو ملے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، شادی کس سے کرنی ہے، کس سے نہیں، کیا کھانا حلال ہے، کیا حرام۔ جو بھی زندگی گزارنے کے لیے جو قانون ہیں وہ سارے شریعہ ہیں۔ یہی شریعہ جب ہم بات کرتے ہیں قرآن کی، تو قرآن کی، اسلام کی اپنی شریعہ ہے۔ پھر ہم جب دوسرے مذہب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی کچھ قانون ہیں۔ اب جب مسلمان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میرے سارے قانون ٹھیک ہیں، دوسرے غلط ہیں۔ اس دنیا میں اس وقت بڑے 10 مذہب ہیں، جن میں مسلم، سکھ، عیسائی، جوڈا، بدھزم، جینزم، تقریباً زورتسٹ، یہ تقریباً 10 بڑے مذہب بتائے جاتے ہیں۔ ان میں جب کوئی ایک مذہب کا سے بات ہوتی ہے تو بقایا 9 مذہب کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے۔ بات یہاں پہ مذہب کو ریجیکٹ کرنے کی نہیں ہے، بات یہاں پہ یہ بتانے کی ہے کہ ہر مذہب میں اپنی شریعہ ہوتی ہے اور ہر بندہ اپنی شریعہ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے جناب، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم سارے مذہب کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایک چیز واضح معلوم ہوتی ہے کہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ تقریباً ہر مذہب میں سیم ہے، کہ وہ سب مذہب انسانیت سکھاتے ہیں، اور شریعہ
جو رولز ہیں وہ تقریباً سیم ہوتے ہیں. جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس میں کیا خامیاں ہیں. تو روحانیت کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، وہ شریعہ سے تعلق رکھتا ہے. وہ اس شریعہ سے تعلق رکھتا ہے جو سارے مذاہب تقریباً ایک جیسے ہیں. ان میں وہ شریعہ سیم ہے، جو دل کو صاف رکھتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، جو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے، جو اپنے آس پاس کے لوگوں، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، جو کسی بھی جاندار کو، کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہیں دیتا. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسم دیا ہے اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے. مطلب وہ جیسے زیادہ کھانا اگر ہم زیادہ کھاتے ہیں تو یہ اپنے جسم کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ہم اپنے جسم کو ہی ابیوز کر رہے ہوتے ہیں. نیند بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کو بھی ابیوز نہیں کرے. جتنی نیند دی ہے اتنی ہی نیند لیں، جتنے کھانے کی ضرورت ہے اتنا ہی کھانا کھائیں، جتنا بولنا چاہیے اتنا ہی بولیں. مطلب ہر چیز اگر ہم بیلنس میں کریں جو شریعہ سکھاتی ہے، جھوٹ نہ بولیں. آپ تو دیکھیں جو کچھ شریعہ سکھاتی ہے وہ اصل میں ایک بہترین معاشرے کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور معاشرہ بہترین تب ہوتا ہے جب فرد اپنی ذمہ داری صحیح طور پہ نبھاتا ہے اور اس معاشرے میں شریعہ مطلب قانون سخت ہو. آج ہم اگر دنیا کی طرف دیکھیں کہ کون سے ملک زیادہ ترقی کر رہے ہیں تو وہ ممالک زیادہ ترقی کر رہے ہیں جن کے یہاں شریعہ مطلب قانون بہت سخت ہیں. کیونکہ قرآن میں بھی جزا اور سزا کا قانون ہے. تو جہاں پہ قانون سخت ہوگا وہاں پہ معاشرہ بہترین ہوگا، اور وہاں پہ معاشرے کے جو فرد ہیں ان میں روحانیت کی طرف رجحان زیادہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج ویسٹرن ورلڈ میں اسپریچولیٹی پہ زیادہ کام ہو رہا ہے. حالانکہ اسپریچولیٹی میں، روحانیت میں ہم مطلب بڑے صغیر بہت آگے تھا، لیکن آج ہم دور ہو گئے ہیں اور ویسٹرن ورلڈ، مغربی دنیا اسپریچولیٹی کی طرف زیادہ راغب ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اب بہت ساری گندگیوں سے دور ہو گئے ہیں جن میں ہم آج بھی ڈوبے ہوئے ہیں. ہم آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ہم آج بھی تو جہاں بھی ہمیں موقع پڑتا ہے کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. ہمارے دل میں دوسروں کے لیے جگہ نہیں، صرف حسد و غصہ. آج بھی اگر روڈ پہ کسی کا تھوڑی بھی گاڑی کا ٹکر ہو جاتا ہے تو ہم پورا غصہ وہیں پہ ہی نکال دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، روحانیت حاصل کرنی ہے تو اس کا راستہ شریعہ ہے. جس بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہو اس کے ساتھ سچے رہو، مومن رہو، اور اس کے جو بھی قانون ہے اس کو فالو کرو. اپنے دل کو صاف رکھو، انسانیت کے ساتھ اچھا رشتہ رکھو. اللہ تعالیٰ آپ کو روحانیت ضرور دے گا. اور اپنی خواہشات صرف اللہ کے سامنے رکھنا، اس کی کوئی اہمیت نہیں. آپ کو اس کے لیے کچھ اقتدام کرنے پڑیں گے، کچھ محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کچھ خاص نہیں، بس اللہ کے صالحین بندوں میں سے ہو جاؤ. اللہ کی عنایت، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل آپ پہ ضرور ہوگا. ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.